بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون قال الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ أيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب قال نعم ليكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه. هذا الحديث في الترمذي وأحمد في مسنده. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انک میت و انہم میتون، کہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کو خدا مانتے ہیں ان کو بھی موت آنے والی ہے. کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھ کر آپ کو اللہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ خدا کو کبھی موت نہیں آتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو آپ کو خدا مانتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی. موت ان کو آتی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کے بندے ہیں. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دیجیے، کیا ہم لوگوں کو گناہوں کی سزا دنیا میں ملنے کے بعد بھی کیا آخرت میں سامنا پڑے گا؟ جواب کا ایسے ہم دنیا میں کوئی گناہ کرتے ہیں، پھر دنیا میں تکلیفیں آتی ہے، وہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مرنے کے بعد بھی ان گناہوں کی سزا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس بندے کا حق پورا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا کو پوری کرے گا، اور جب تک سزا پوری نہیں ہوگی بندوں کے حقوق کے معاملے میں کوئی آدمی جنت میں جا نہیں سکے گا. اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ ایک آدمی بڑا نمازی تھا، بڑا روزے دار تھا، مگر دنیا سے سر پر قرض لے کر گیا تو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا کہ جب تک آپ کا روپے کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا آپ جنت میں جا نہیں سکتے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں کہ آپ نے نماز روزے کر لیا پکے مسلمان ہو گئے. آپ بندوں کے حقوق میں بھی مضبوط رہیے. بھائی زور سے بولو، بے شک صحیح ہے کہ نہیں تو آپ پکڑے جاؤ. یہ آدمی نمازی تھا، روزے دار تھا، مگر لوگوں کا اس کے سر پر قرض تھا تو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، جنت میں جانے نہیں دیا گیا. اس لیے کبھی بھی کسی کے 5 پیسے دنیا میں ہمارے سر پر باقی رہنے نہیں چاہیے. یہ پہلی حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بتلایا گیا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی وہ گناہوں کی سزا ہے، اور وہ گناہ کی سزا اگر باقی ہے تو آخرت میں بھی اس کی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بار بار آخرت میں تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق مل جائے. معلوم ہوا کہ بندوں کے حقوق کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. آپ نماز روزے کر لیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ نے حج کر لیا، مگر لوگوں کا حق مارا ہے تو آپ کی آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. بعض دفعہ آدمی اپنے آپ کو نیک اعمال والا سمجھ کر کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ اور حج دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور لوگوں کے حقوق مارتا ہے، اور پھر ہر مسلمان کو گنہگار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس کا حق اگر سر پر لے کر مرا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. مشکات شریف میں ایک واقعہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 جنازے آئے. آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے جس کا جنازہ آیا ہے اس کے صرف سر پر کوئی قرض ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہے. کہا اس کا قرض کون ادا کرے گا؟
کوئی تیار نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ سائڈ پہ لگا دو، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ دوسرا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے سر پر کوئی قرض ہے؟ کہا ہے، کون ادا کرے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول ان کا قرض میں لے لیتا ہوں، میں ادا کروں۔ اس کا چھٹکارا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ جس کی نماز نہیں پڑھائی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو سر پر قرض لے کر گیا، نبی علیہ السلام نے اس کی جنازے کی نماز تک نہیں پڑھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ آدمی کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے جب کسی کا پیسہ اپنے سر پر لے کر گیا۔ اس لیے ہمیشہ قرضہ لو تو لکھ لینا چاہیے تاکہ آدمی بھول نہ جائے، ہمیشہ اس کا خیال رہنا چاہیے۔ کسی کا 5 پیسہ بھی کھانا نہیں چاہیے۔ جو کسی کا قرضہ ہے جہاں تک ہو سکے آدمی پہلے اس کے قرضے سے فارغ ہو جائے۔ یہ حدیث میں بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہے وہ ہمارے ایسے ہی گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، اور اگر دنیا کی سزا سے عذاب پورا نہیں ہوا تو مرنے کے بعد بھی اس کا عذاب پورا کیا جائے گا، یہاں تک کہ حقدار کو پورا حق مل جائے۔ آگے کی حدیث آ رہی، عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال ها هنا أحد من بني فلان إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه، أخرجه الطيالسي في مسنده۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہاں پر فلاں خاندان کا کوئی آدمی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ساتھی قرضے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ ان صاحبکم محبوس بباب الجنت بدین علیہ، وہ آدمی نمازی تھا، روزے دار تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر قرضہ لے کر دنیا سے مرا۔ فرمایا اس ایک گناہ کی وجہ سے فلاں شخص کا قرضہ نہیں دیا اس نے تو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں سے اس لیے کہا تاکہ کوئی بھی آدمی اس کا قرضہ اٹھا لے، چکا دے تو وہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ دیکھیے آپ، جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ قرضے کا تعلق بندوں کے حقوق سے، اس لیے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک قرض مانگنے والا وصول نہیں کر لیتا یا معاف نہیں کر دیتا، یا جس نے قرض دیا ہے یا تو وہ تو آپ کو معاف کر دے تو ابھی جنت میں چلا جائے گا، یا وہ جو ہے اپنا پیسہ وصول کر لے، چاہے رشتہ داروں سے لے لے۔ دیکھیں حدیث کے متن میں ہے کہ اس میت کے پاس جنت میں جانے کے سارے راستے موجود تھے، مگر قرضے کی ادائیگی نہ کی تھی تو جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا طرز بدلیں اور لوگوں کے حقوق ان کے واپس پہنچا دیں تاکہ مرنے کے بعد کہیں پکڑ۔ اور دنیا کا حال ایسا ہے مسلمانوں، اولادیں نافرمان، گھروں میں دینداری نہیں، پھر یہ اولادیں مرنے کے بعد کوئی قبر پہ نہیں آتا تو کیا کوئی قرض ادا کرے گا؟ آج ایک کیس آیا تھا اوپر، ایک بہن بمبئی کی رہنے والی ہے، یہاں سورت میں بھی آئی ہے، وہ کہہ رہے کہ میں میری امی کو بھائی کے یہاں سے لے آئی بمبئی سے 2 مہینے سے، کہ ممی کا جو وراثت کا حق لگتا ہے بھائی نے پوچھے بغیر سب جو ہے بیچ ڈالا۔ اب وہ رو رہی ہے کہ میں بیوہ عورت۔ آج اولاد جو ہے نا نیک ہو تو ماں باپ کے لیے جان دے دیتے کہ بھائی میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ آدمی بڑا نیک آدمی تھا مگر جنت کے دروازے پر روک دیا گیا صرف قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس
لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا طرز بدلے، ضرورت نہ ہو کبھی کسی سے قرض لینا نہیں چاہیے۔ تو جو اولاد قبرستانوں میں نہیں آتی، کیا وہ ہمارا قرض ادا کرے گی؟ اور یہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں، بے وفا مسلمان، جو کسی کی پڑی نہیں، اللہ ماشاءاللہ 5% لوگ ہیں جن کو دین کا درد ہے۔ باقی عام حالات میں ایسا ہے کہ لوگ آپ کے قرض کیا ادا کریں گے جو آپ کی قبر پر کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 بار جاتے تھے، ایک پیر کے دن بھی جاتے تھے اور ایک جمعرات کو بھی جاتے تھے۔ خود پریکٹیکل کر کے بتایا تاکہ امت اس سے سبق حاصل کرے۔ آدمی قبرستان جائے گا تو یہ سوچے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے، تاکہ میں یہاں سے نیک اعمال کر کے جاؤں اور گناہوں سے بچ کے جاؤں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی پورا کرنا چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ بیماروں کو جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں تو کھانے پینے کے لیے زیادہ مجبور نہ کیا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام والشراب فإن اللہ یطعمهم ویسقیہم۔ روی من حدیث عقبۃ بن عامر الجہنی وعبد الرحمن بن عوف وعبد اللہ بن عمر وجابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کو زیادہ کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو۔ جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کا جی مچلاتا ہے، زبان صحیح نہیں رہتی، بخار آ جاتا ہے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اسی حالت میں جب بیمار زیادہ بیمار ہو تو ان کو کھانے پینے میں زیادہ فورس نہ کرو۔ ہاں اگر پیار محبت سے کھا پی لے تو اتنا ہی کھائیں گے جتنا ان کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیماروں کو، یہ حدیث آپ نے نہ سنی ہو تو سن لو، یہ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں، ابن ابی دنیا نے اور ابو یعلا نے اور طبرانی نے معجم کبیر میں اور بہقی نے سنن میں اور ابن ابی حاتم نے اور ابن عدی نے کامل میں ذکر کیا ہے۔ بہت سارے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا۔ دھیان سے سنو حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پیار محبت سے اگر بیمار کھا لے تو کھلا دو، انہیں زیادہ مجبور نہ کرو۔ کیوں؟ اگر وہ منع کر دے تو فرمایا زیادہ مجبور نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ، بیماری میں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، صبر و سکون دیتا ہے۔ بیماری میں آدمی کم کھاتا ہے، لہذا فرمایا کہ بیماروں کو زیادہ مجبور نہ کرو، پیار محبت سے کھا لے تو کھلا دو۔ حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد کرتا ہے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف پر ایسا صبر عطا کرتا ہے جس سے کھانے پینے کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ قدرتی غیب سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے بیماروں کی۔ دراصل زندگی اور طاقت کا مصدر تو اللہ کی ذات ہے، نہ کہ کھانے پینے کی چیزیں۔ کھانے کی بیماری میں کھانے پینے کی چیزیں اتنی طاقت نہیں دیتی جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا اللہ تعالیٰ بیمار لوگوں کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے جو روح کی حفاظت اور بدن کو طاقت دینے میں کھانے پینے سے بھی زیادہ فائدہ مند دیتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو کھلاتا پلاتا ہے، لہذا کھلاؤ پلاؤ پیار محبت سے، مگر زیادہ مجبور نہ کرو۔ اس حدیث کی سچائی کو یوں سمجھو کہ ایک بیمار آدمی 10 دن کھانا نہیں کھاتا، دھیان سے سنو، ایک بیمار آدمی 10 دن کھانا نہیں کھاتا، لیکن جیسے شفا مل جاتی ہے تو 1-2 دنوں کے اندر اندر اس کی تندرستی بحال ہو جاتی ہے اور اس پر 10 دنوں کے بھوک کے آثار ہی نظر ہی نہیں آتے۔ یعنی 2 دن میں اتنا کھا لیتا ہے تندرستی کے بعد، شفا ملنے کے بعد، کہ 10 دن جو بھوکا رہا تھا اس کے چہرے پر اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے برعکس اگر کوئی تندرست آدمی 3-4 دن کھانا پینا بند کر دے تو اس کی طاقتیں جواب دے دیتی۔ کوئی تندرست آدمی 3-4 دن کھانا نہ کھائے
تو اس کی تندرستی جواب دے دیتی، وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ کا نظام برباد ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بیمار کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص تعلق ہے۔ اسی لیے 10 دن بیمار بھوکا پیاسا رہا اور بیماری سے باہر نکلا، 1-2 دن میں اللہ اسے اتنی طاقت دے دیتا ہے۔ اور ایک تندرست آدمی 2-4 دن کھانا نہیں کھاتا تو اس کا بدن کا سارا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیمار کے ساتھ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اپنی روح نکلنے کے بعد، حدیث میں ہے کہ مومن کی روح نکلتے ہی وہ جنت میں جاتا ہے، مگر ایک آدمی نہیں جاتا جس کے سر پر قرضہ ہے، روح نکلنے کے بعد بھی اس کی روح کو جنت کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری کسی سے قرض لینے کی یا کسی کے سر پر قرض، اپنے سر پر قرضہ رکھنے کی اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا باشد الناس کان بلاء فی الدنیا من اہل الجنہ فیقول اصبغوه صبغة في الجنة فيصبغونه فيها صبغة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول اصبغوه فيها صبغة فيقول يا ابن آدم هل رأيت خبرا قط قرة عين قط فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط۔ یہ حدیث ابن ماجہ، یہ حدیث امام احمد نے مسند احمد میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی، یہ حدیث سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ انسان، جو جس میں دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت آئی، جو جنتی ہوگا اس کو لایا جائے گا۔ بھئی دنیا میں کسی آدمی پر مصیبت پر مصیبت، مصیبت پر مصیبت آئی اور وہ جنتی ہوگا، اس کو بلایا جائے گا۔ دنیا میں تو بہت تکلیفیں دیکھی اس نے، مگر جنت میں آ گیا، اس کو بلایا جائے گا قیامت والے دن اور اس کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ اس کو جنت کا صرف ایک چکر لگوا لو، صرف ایک چکر۔ جنت کتنی پیاری چیز ہے اس سے اندازہ آنا چاہیے آپ کو۔ صرف ایک چکر مار کر 1 سیکنڈ میں اس کو جنت سے باہر نکال لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آدم کی اولاد، کیا تو نے دنیا میں کوئی پریشانی یا تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں نے کوئی بھی دنیا میں تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ دیکھیے آپ کیا ہوا، جس شخص نے پوری زندگی تکلیفیں دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پریکشا کی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس کو جنت میں ایک چکر لگوائیں گے۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جنت کتنی پیاری چیز ہے کہ ایک چکر مارنے سے 100 سال کی جو تکلیفیں تھی وہ جنت کا چکر اس کو بھلا ہی دے گا، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ مجھے کوئی دنیا میں تکلیف دے دی تھی۔ اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ ایسے ہی ایک گنہگار کو، ایک مالدار حال جو دنیا میں بہت عیش و آرام کر کے گیا، پہلے والا آدمی تو تکلیف میں تھا، اب ایک آدمی کو بلایا جائے گا وہ بادشاہ جیسا ہوگا، خوشحال، مگر وہ جہنمی ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو ایک دفعہ جہنم میں ڈوبکی مرا کے واپس نکالو، جہنم میں ایک ڈبکی لگاؤ آگ میں اور اس کو باہر نکالو۔ یہ وہ شخص ہوگا جو بڑی راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزار کے گیا دنیا، اس سے پوچھا جائے گا باہر نکلنے کے بعد کہ آدم کی اولاد، کیا دنیا میں تو نے کوئی راحت کی چیز دیکھی تھی؟ کیونکہ دنیا میں راحت دیکھ کر گیا، اب جہنم میں ایک ڈبکی لگوائی گئی۔ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم، آج تک میں نے کوئی بھلائی، سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں دیکھی۔ یعنی
جہنم کی آگ دیکھ کر دنیا کی راحت و آرام کو بھول جائے، وہ کہے گا میں نے تو کوئی راحت اور آرام دیکھا ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جہنم کتنی بری چیز ہے۔ بھائی بولو نہ ہے کہ نہیں، دنیا کا راحت اور آرام بھول جائے گا، اور جنت ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک چکر دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ جنت جیسا مزے کرنے کی جگہ دنیا میں پہلے والی بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو بھلا دے گا۔ اس کے برعکس جہنم کی وادی آرام اور پچھلے دنیا میں گزاری ہوئی آرام اور راحت کو ختم کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھانا جائز ہے، جیسے کہ ہے اللہ کی عزت کی قسم، جیسے لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، سے کبھی یوں بھی بول دیا اللہ کی عزت کی قسم تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں یہ باب قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، جیسے اللہ کی عزت کی قسم، قدرت کی قسم، جلال کی قسم، کبریائی اور بڑائی کی قسم، عظمت کی قسم، ایسی قسم کھانا جائز ہے۔ پھر اس موضوع سے متعلق احادیث بیان کی اور اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار اور اقوال بھی ذکر کیے اور کہا کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم کھانا وغیرہ جائز ہے۔ آگے کا یہ باب پورا ہو گیا، ایک باب، اب آگے ایک دوسرا باب آ رہا ہے، اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اس کی بسم اللہ کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث ہے اس میں قربانی کا بیان بھی آئے گا، جانوروں کا ذکر آئے گا، کھانے پینے کی چیزیں، عقیقے اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا بیان۔ اس میں پہلی حدیث لا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ الخمر وکل مسکر حرام، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ کوئی بھی چیز ہو جو بھی نشہ لاتا ہے، انسان کے ہوش کو مٹا دیتا ہے، وہ بے ہوش ہوتا ہے، اس چیز سے وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ ابھی کوئی نے بمبئی سے ویڈیو بھیجا میرے اوپر، ایک کالج کی جوان لڑکی اتنا شراب پیے ہوئے کہ اس کے کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں، اس کو یہ تمیز نہیں کہ میں نے کتنی شراب پی ہے۔ الکوہل جس کو شراب کہا جاتا ہے، یہ نشاور چیزیں آج کل بہت عام ہو گئی کہ کالج کے لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی پینے لگی۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عن عبداللہ بن عمر قال رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة والمترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن والخمر والمنان بما أعطى۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنیے، یہ نیا باب شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمیوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2 مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی مردوں کے لباس پہننے والی، مردوں کی چال چلنے والی عورت، مردوں جیسے شرٹ پینٹ، جینز پینٹ اور جرسیاں پہننے والی، مردوں کی طرح بال کاٹنے والی، مردوں کی طرح چلنے والی، ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح مرد ہو کر عورت کے لباس پہنے یا عورتوں کی چال چلے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ تو 2 آدمی ہو گئے، ایک تو ماں باپ کے نافرمان پر اللہ نظر کرم نہیں کرتے، دوسرا مرد ہو کر عورت کی مشابہت اختیار کرے اور عورت ہو کر مرد کی مشابہت اختیار کرے، اور تیسرا ایسا دیوس آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں کوئی فکر نہ ہو، یعنی شادی کی، بچے پیدا ہوئے، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا کوئی خیال نہیں کرتا،
ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم قیامت کے دن نہیں فرمائیں۔ اور آگے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، دوسرا شراب پینے والے اور ہمیشہ شراب پی اور ہمیشہ کی پابندی کرنے والے۔ ایک تو جوانی میں توبہ کر لے تو اس پر تو نظر کرم فرمائیں گے، اسے توبہ کر لے، مگر مر گیا اس حالت میں کہ شراب پیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر کرم نہیں فرمائیں۔ اور تیسرا وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو کسی پر احسان کا معاملہ کرے اور پھر وہ موقع آئے تو احسان جتلائے کہ تو بھول گیا میں نے تجھ پر ایسے ایسے احسان کیے تھے۔ ایسا آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ بھائی زور سے بولو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور کسی پر احسان جتلانا نہیں چاہیے اور شراب اور دارو جیسی چیزیں پینے سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، ایسے لوگ چاہے نماز پڑھتے ہو روزے رکھتے ہوں مگر ماں باپ کی نافرمانی، شراب پینا، لوگوں پر احسان جتلانا، یہ برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا تیسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مطعمتین عن الجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر وان يأكل الرجل منبتخ على بطنه۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں کھانوں سے منع فرمایا، اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کیا جس پر شراب پلائی جا رہی ہے، چاہے خود نہ پیتے ہوں مگر آپ کسی ایسے آدمی کے دسترخوان پر گئے کہ جہاں 2-4 اور آدمی آئے جن کو شراب پینے کی عادت ہے اور اس داعی نے شراب کی بوتلیں رکھی، آپ تو نہیں پیتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس دسترخوان پر جانا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دسترخوان پر شراب رکھتا ہے، اس دسترخوان پر جانا بھی گناہ۔ اس سے معلوم ہوا ایسی ہوٹلوں میں بھی جانا گناہ ہے جن ہوٹلوں میں شراب بیچی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے حفاظت فرما۔ اور دوسرا پیٹ کے بل لیٹ کر کھانے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ الٹے سو جاتے نا، الٹے پیٹ بستر کے ساتھ، بعض آج دیکھو جو عیاشیاں کرتے ہیں ہوٹلوں میں وغیرہ الٹے سوتے ہیں اور یوں کر کے کھاتے ہیں، پورے الٹے سو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایک لقمہ بھی جانور کی طرح سو کر کھانا حرام، گناہ ہے۔ بیٹھ کر کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، 2 زانو 4 زانو بیٹھ کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں منع فرمائی کہ ایسے دسترخوان پر جانا بھی گناہ ہے جہاں شراب رکھی جاتی، اس سے ایسی ہوٹلوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہا پیٹ کے بل یعنی پیٹ بستر کے ساتھ لگا ہو اور منہ اونچا ہو اور اس طرح جانوروں کی طرح کھانا، اس کو بھی حرام بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس دعوت یا دسترخوان پر شراب پی جاتی ہے وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے شراب کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ شراب آپ تو نہیں پیتے مگر شراب کتنی بری چیز ہے کہ اس دسترخوان پر بیٹھنے کو بھی منع فرمایا اور کھانے کے آداب بتلائے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھانا نہیں چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر۔ یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ الگ آئے، یہ کون کون ہے دھیان سے سنو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے، اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں اور آپ کو اچھی بھلی بات کی تاکید کرتے تھے اور آپ ان کی نافرمانی کرتے تھے تو بھی جنت میں نہیں جائے۔ ماں باپ غیر مسلم تھے، ان کی روزی روٹی نہیں پہنچا تھا، وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ، ماں باپ کی نافرمانی کسی حال میں جائز نہیں۔ ہاں ماں باپ کسی گناہ کا حکم دے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی ماں باپ کی، باقی دوسری ہر اچھی بات ماں باپ کی مانی جائے گی چاہے ماں باپ غیر مسلم۔ تو ایک تو ماں باپ کا نافرمان،
دوسرا زندگی بھر شراب پینے والا، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کی تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کا جھٹلانے والا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تقدیر پر ایمان تو ذرا زور سے بولو بے شک ضروری ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قیامت تک جو جتنے انسانوں پر حالات آنے والے ہیں وہ ہماری اور آپ کی تقدیروں میں لکھا جا چکا ہے، بس اس پر ایمان ضروری ہے۔ اور کوئی آدمی کہے میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہوں تو فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حالات آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، برے آتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس سے انسان کو بری مصیبت آ جائے صبر کرے، اچھے حالات آ جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی تب سے جب تک رہے گی لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں جو کچھ ہوا، حال میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ جو تقدیر نہ ہوتی اور دنیا ایسے ہی چلتی ہوتی تو ہر انسان 100 برس سے زیادہ نہیں جیتا، لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، باپ زندہ ہے، دادا زندہ ہے، پوتا مر جاتا ہے، نواسا مر گیا، نانا زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ تقدیریں لکھی گئی انسان کے ہاتھ میں نہیں، لہذا تقدیر کو جھٹلانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نئی حدیث ایک نئی بات پیش کرتی ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت عاق ولا مدمن خمر، یہ دو بات تو آ گئی، ماں باپ کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ شراب پینے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں جوانی میں توبہ کر لے شراب سے وہ جنت میں جائے گا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا بعد میں توبہ کر لی تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ولا مکذب قبر ولا ولد زینت، اور اسی طرح زینہ کثرت سے زینہ کرنے والا یہ بھی جنت میں نہیں جائے۔ ذرا آمین کہو گے؟ اللہ زینہ کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ابن الزینہ کا، زینہ کا بیٹا، آدمی بہت زیادہ کرتا ہو نا تو اس کو کہا جائے گا کہ زینہ کاری کا بیٹا ہے۔ جیسے دنیا کی مال کی بہت لالچ ہو تو اس کو ابن الدنیا کہا جاتا ہے، دنیا کا بیٹا، یعنی دنیا بہت لالچ، دنیا کا بڑا لالچی ہے۔ اسی طرح مسافر آدمی اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، راستے کا بیٹا۔ تو اس طرح بہت زیادہ زینہ کرتا ہو اس کو ابن الزینہ کہا جاتا ہے۔ بڑی ان چیزوں میں وعید آئی ہے کہ زینہ کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہم اگر جوانی میں زینہ کاری سے توبہ کر لے تو پھر اللہ اس کو معاف کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا، مگر آخری زندگی تک زینہ کرتا رہا اور مرا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ آگے کی حدیث میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جنت میں شراب پینے والا، اسی طرح جادو پر ایمان رکھنے والا اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنے والا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث میں ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ رشتہ داریوں سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں رشتہ داری توڑنے والا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگ برداشت کرنا ہی نہیں جانتے۔ ایک دفعہ کیا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہے، بہت بار ایسا ہوتا ہے، دور والوں کو سب کو یاد رکھا، ایک آدھ رشتہ دار ایسا ہوتا ہے بیچارے وہ بھول گیا، وہ بھول گیا تو بھول گیا، معافی مانگ لی تو اب وہ یوں کہتا ہے، برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، کہہ رہے تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، دیکھا آپ نے، اور رشتہ داری توڑ ڈالی کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، جان بوجھ کر نہیں بلا، بیچارہ بھول گیا، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تعلق توڑ دیں، وہ معافی مانگ رہا ہے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم کیا ہے جیسے شراب پینا، بیوی بچوں کا خیال،
نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، مرد ہو کر عورت کی چال اور عورت کے کپڑے پہننے والا، اور عورت ہو کر مرد کے کپڑے پہننے والی، اور احسان جتلانے والے، تعلق توڑنے والے، تقدیر کو جھٹلانے والے، ایسے دسترخوان پر جانا جس میں شراب رکھتی ہو، پیٹ کے بل لیٹ کر کھانے والا، یہ سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو سنی ہوئی حدیثوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آج راجستھان کا چندہ ہے، حافظ نظام الدین صاحب آئے ہیں، آپ حضرات ان کو زکوٰۃ صدقات للہ خیرات سے امداد فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، پوری امت کے مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے نبی حسن بھائی کی والدہ ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بیماروں کی شفا کے لیے اور مرحومین کے مغفرت اور ان کی جنت میں جانے کے لیے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، اے اللہ اساتذہ جن سے ہم نے قرآن حدیث پڑھا، مکتب پڑھا، اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قبر کی پریشانیوں سے ہمارے مرحومین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی حسن بھائی کی والدہ کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے چند دنوں پہلے، اے اللہ اس بیوہ عورت کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما۔ انہوں نے جو بیماری میں تکلیفیں سہی، اے اللہ اس پر ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا، انہیں بال بال اور کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کے ماں باپ کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، پوری امت کے حال پر رحم فرما، قبر کے عذاب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو اللہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہو، سب کو جنت میں آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحیمی اور کریمی سے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری باری آئے ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، امت کے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ ہمارے یہ اسلم بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ اس کو بھی جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ اور بھی لوگوں کی دعاؤں کے لیے درخواست آتی ہیں، ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت میں چین سکون نصیب فرما، راحت کے دن نصیب فرما، ہندوستان میں مسلمانوں کا اسلام پر چلنا آسان فرما۔ ہماری دعاؤں کو
اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہر ایک کی جو دنیا آخرت کی جائز تمنا ہے اے اللہ سب کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمارے وسیم بھائی اے اللہ ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ابھی ماشاءاللہ کافی فرق آیا ہے، اللہ ان کو بھی مکمل تندرستی عطا فرما، ان کی کمزوری کو ختم فرما، اور بھی جو بھی بیمار ہے سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم